اور جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بھی ساتھ دیں گے کہ یہ کچھ قصور ہمارا تو نہیں ان معاملات کے بگڑنے میں، کیونکہ شاعر نے کیا خوب کہا بات کرنی ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر خالی ڈرگ ابیوز نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے مافیا ہیں اور کس نے کچھ کمال کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نسلیں آج ڈرگ جیسے بہت سارے مافیا میں انوالو ہیں، اس میں اگر ان کا قصور 20% ہے تو 80% کو 50% درست مانتے ہیں۔ تو یہ صحرا ہمارے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ جوری جناب شبیر صاحب اور پریزیڈنٹ یونائٹڈ فرنٹ پیپل پینشنرز یونائٹڈ فرنٹ کانفرنس کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیے، جو آج یہ پینشنرز یونائٹڈ فرنٹ کی یہاں کانفرنس ہے، اس میں ہمارے سینئر سٹیزنز اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں۔ یہ پونچھ اور راجوری دونوں اضلاع کی ایک مشترکہ کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہے کہ جو پینشنرز کے دیرینہ معاملات ہیں اور مسائل ہیں، چاہے پینشنر ہو، سینئر سٹیزن ہو، یا سماجی کچھ معاملات ہیں سماج میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، منشیات کا، ڈرگز کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں پر ہم سیر حاصل بحث کر کے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کولیکٹیو ریسپانسبلٹی لے کے کولیکٹیو فائٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پینشنرز اس وقت ہیں، سب سے بڑا اہم جو معاملہ اس وقت ہے، جولائی 2024 سے جتنے پینشنرز پینشن ہوئے ہیں، آج تک ان کی پینشن نہ گریجویٹی، نہ جی پی فنڈ، نہ نیڈو سیلری ملی ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ پینشن ہونے کے بعد بھی جب سرکار ان کو اپنا پیسہ وقت پر نہ دے گی تو میرے خیال میں یہ سرکار کی طرف سے یہ ڈکیٹی کا معاملہ ہے، یہ ناانصافی کا معاملہ ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے پینشنرز کا، آپ دیکھ لیجئے پورے ملک میں ملازمین کے لیے میڈیکل الاؤنس 1000 روپے ہے پورے ملک میں، اور بدقسمتی سے لداخ جو ہمارا اپنا حصہ ہے، انگ ہے اپنے جسم کا، ہم سے الگ ہو گیا، وہاں بھی اس یو ٹی میں بھی 1000 میڈیکل الاؤنس ملتا ہے۔ اور جموں کشمیر یو ٹی میں اب دیکھیے ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہے سرکار کا، یہاں صرف 300 ملتے ہیں۔ 300 میں صرف پریشر کی دوائی بھی اس پینشنر کو نہیں ملتی ہے مہینے میں۔ دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے پینشنرز کا، ان کا جو کمیٹیشن جو ہے، آپ دیکھ لیجئے ناانصافی کیا ہے۔ 15 سال جو ہم کمیٹیشن کا پیسہ سرکار سے لیتے ہیں اب ایڈوانس میں، اس کو ہم سود سمیت واپس کرتے تھے۔ جب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے، یہ 10 سال اور 8 مہینے میں ہم سود دے کے اس کو برابر کرتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے سرکار 15 سال تک ہم سے وہ پیسہ کاٹتی رہی، اور اس کے لیے ہم کیٹ میں گئے، کیٹ میں ہم نے ڈیسیژن لیا اور سرکار کو ڈائریکٹ کیا ہے ڈبل بینچ نے کہ جو ایکسیس کمیٹیشن ہے آفٹر 10 years and 8 months اس کو بند کیا جائے، اور آج تک سرکار اس فیصلے پر عمل نہیں کرتی ہے۔ وہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے ہمارا سرکار کے سامنے۔ تیسرا جو اہم مسئلہ ہے پینشنرز کا، پینشنرز کو 80 سال کی عمر میں سرکار 20% کا بونس دیتی ہے، اور یہ بھی ایک مذاق ہے، کیونکہ سرکار 80 سال تک دیکھتی ہے اب کون پینشنر 100 میں سے 1-2 بچتے ہیں، ان کو 20% دیتی ہے۔ اگر مہنگائی ہے، یہ تو 20 سال کے بعد ہوتی ہے مہنگائی، ہر سال مہنگائی بڑھتی ہے، انفلیشن کا گراف بڑھ جاتا ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے نیشنل لیول پر بھی، یہاں بھی 5 سال کے بعد جو یہ 20% ہے، ان کو حالانکہ اس کو 10% کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ سرکار سے وہ امید نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہی 20% 5 سال کے بعد 5% کو ایکسس کیا جائے۔ دوسرا جو معاملہ ہے سینئر سٹیزن اور پینشنرز کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہر ملک کے ہر حصے میں سینئر سٹیزنز ایکٹ ہے، جس میں سینئر سٹیزنز کو کچھ سودائی حاصل ہے، چاہے ایئرپورٹ پہ، ریلوے میں، چاہے کسی بڑے دفتر میں جا کے وہاں علیحدہ کاؤنٹر ہوتا ہے، کہیں کسی جگہ جو ہسپتال میں جا علیحدہ کاؤنٹر ہوتا ہے، ان کے لیے علیحدہ کارڈ ہوتا ہے، اس کارڈ کے حوالے سے ان کو بینیفٹس ملتے ہیں۔ وہ سینئر سٹیزنز کارڈ بھی ریاست جموں کشمیر میں آج تک لاگو نہیں ہوا، اس پہ بھی ہماری بات ہوئی ہے۔ اور بہت سارے معاملات ہیں، اور ملازموں کے بھی معاملات ہیں، ہمارے بچے ہیں اس وقت، ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ڈیلی ویجرز، کیجول لیبرز، مرکزی اسکیموں میں لاکھوں میں کام کرتے ہیں ہمارے بچے، جاب سیکورٹی نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، کنٹنجنٹ پیڈ ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس معاملات کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سب سے بڑا ہمارا اس وقت کولیکٹیو چیلنج ہے ہماری سوسائٹی کو، بچتی سول سوسائٹی، بچتی پینشنر، بچتی سینئر سٹیزن، بچتی نوجوان، بچتی صحافی، بچتی قلمکار، بچتی امام، بچتی کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی معزز شہری ہو یا نوجوان ہو یا بچہ ہو، ایک بڑا چیلنج ہے ریاست جموں کشمیر ڈرگز کا ہے، منشیات کا ہے۔ اور ہم
चाहते हैं कि कलेक्टिवली सिविल सोसाइटी, पेंशनर्स, उलमाए दीन, उसातिज़ा, वालिदीन, सहाफ़ी, सब लोग एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, इस ड्रग्स को रियासत जम्मू कश्मीर से नेस्त नाबूद कर देंगे। और उस हवाले से हमने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले भी श्रीनगर में की, वहाँ हमने कुछ तजावीज़ रखे, हमने उस तजावीज़ को सरकार के सामने लिया। इमीडिएटली मैं सरकार से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक ड्रग डे एडिक्शन सेंटर खोलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो उनको हम बचाएं, उनको रिहेबिलिटेट करें। बाकी जितने मामलात हैं पेंशनर्स के, आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अब वो वक्त गुजर गया कि पेंशनर्स को आप कहेंगे कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जाए। अगर अब जो मामले 16 नकाती जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड्स सरकार के पास, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी लाया, चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में भी लाया, अगर सरकार ने उन मामलात पर पूरी तौर सिस्टमेटिक तौर उनको हल करने की कोशिश नहीं की, तो पेंशनर्स के लिए, सिविल सोसाइटी के मेंबरान के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए सड़क पे आने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। और ये इस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है, हम पेंशनर्स को, सिविल सोसाइटी के लोगों को सैनिटाइज करें, समाज के तय हमारे क्या मामलात हैं, समाज के तय हमारे क्या जिम्मेदारियाँ हैं, पेंशनर्स के तय हमारे क्या जिम्मेदारियाँ हैं, हमारे हुकूक कहाँ सलब हो रहे हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा करके, उन चीज़ों को कलेक्टिवली मतलब उनको एक जगह जमा करके, एक पेज पर लाके और कलेक्टिवली इन चीज़ों के लिए लड़ने के लिए हम हर ज़िले में कॉन्फ्रेंस करते हैं। पिछले ही दिनों हमने सांबा में की, श्रीनगर के अजला में भी की, अब रियासी उधमपुर में भी होगी। हर ज़िले में हमने ये कॉन्फ्रेंस की, ताकि जो भी मामलात हैं, चाहे हमारा समाजी मामला हो, हमारे सियासी पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट का मामला हो, चाहे इकोनॉमिक लिहाज से हमारा कोई मामला हो, कल्चर के लिहाज से कोई मामला हो, एनवायरनमेंट लिहाज से कोई मामला हो, क्योंकि ये पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन है, ये स्टोरेज ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस है। अगर ये लोग समाज में इस वक्त समाजी हालात सुधारने के लिए आगे नहीं आएगा, समाज का क्या हालत होगी, तो आंसू पूछने वाला हमें कोई नहीं मिलेगा।